السلام علیکم. جی ہاں جناب, آپ سن رہے ہیں ریڈ ایف ایم اور میں ہوں شہزاد حسین. یہ ہے ہمارا پاکستان, لیکن چونکہ جمعرات ہے اور ہر جمعرات کو اب یہ خصوصی سلسلہ ہم نے شروع کیا آپ کے لیے, جو کہ ہے ہمارا ہیلتھ شو. یہ شو آپ سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. ابھی تو نہیں دیکھ رہے, لیکن ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکیں گے, تاکہ اس سے بعد میں بھی فائدہ اٹھایا جا سکے. آج ہم بات کریں گے اس عمر کی جو یا تو ہم ہیں یا ہم کبھی تھے. بچوں کی سوچ, بچوں کی نفسیات. مجھے تو سن کے حیرت ہوئی کہ اچھا بچوں میں بھی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. بچوں کے سائیکائٹرسٹ جو ہیں, چائلڈ سائیکائٹرسٹ سری میں آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد کاشف صاحب. بات کریں گے, بہت سارے ایسے معاملے ہیں جن میں ہم بچوں کی, اور چونکہ بچوں کی پرابلمز ہیں تو ان کے پیرنٹس کی بھی ہیلپ کرنی ہے, پوری فیملی کا مسئلہ حل کرنا ہے. آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ مجھے انوائٹ کرنے کا. جناب بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور ہم نے الگ الگ, جیسے ہم نے سائیکائٹری کے حوالے سے بھی پہلے بات کی, لیکن چونکہ آج آپ بچوں کی نفسیات کے حوالے سے بات کریں گے تو بہت سی باتیں. لیکن ڈاکٹر صاحب پہلے آپ کے تعارف سے ہم شروع کرنا چاہیں گے, کچھ اپنے بارے میں بتائیں. نام تو آپ کو پتہ ہی ہے میرا, محمد کاشف. میں بیسکلی فیصل آباد سے ہوں پاکستان میں. تو میں نے میڈیکل ایجوکیشن وہیں سے کی. اس کے بعد پھر میں آئرلینڈ چلا گیا, وہاں سے سائیکائٹری کی تعلیم حاصل کی, گریجویشن وغیرہ, وہ جو پوسٹ گریجویشن کی, صحیح, اسپیشلائزیشن کی پھر چائلڈ سائیکائٹری میں. تو اس کے بعد پھر میں ادھر کینیڈا آ گیا. تو ایکچوئل پریکٹیکل لائف جو کام کی ہے وہ میں نے یہیں سے سٹارٹ کی کینیڈا میں. ماشاء اللہ. اب تو 2011 سے میں کینیڈا میں ہی سرو کر رہا ہوں. یہاں کے بچے دیکھ رہا ہوں, تو میرے سامنے بچے بڑے ہو رہے ہیں, تو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے ان کو. واہ جی واہ, ماشاء اللہ. اچھا سری ویسے بھی کہتا ہے نا, ویئر فیوچر لیوز, بچے ہمارا فیوچر. تو ہمیں واقعی جو ہے نا بڑی ضرورت ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی, کیونکہ میں نے جب سوشل میڈیا پر بھی یہ پوسٹ ڈالی اور ویسے بھی جب لوگوں سے بات ہوتی ہے تو ایک حیرت کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اچھا بچوں میں بھی یہ سائیکائٹری کے نفسیات کے مسائل ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا ہیں جو سب سے پہلے آپ بات کرنا چاہیں گے؟ ویسے تو ADHD کے حوالے سے آپ نے جو کہا کہ آگے آپ بات کریں گے اس کے بارے میں بھی, اور جنرلی جو آپ کے سامنے زیادہ کیسز آتے ہوں تو پلیز ذرا بتائیے گا کیا بات کریں گے. دیٹس ٹرو بیسیکلی کہ میں بھی جب جب پاکستان گیا نا سائیکائٹری کی ٹریننگ لے کے اور چائلڈ سائیکائٹری کی, تو میں نے کسی کو بتایا کہ میں چائلڈ سائیکائٹرسٹ ہوں, تو وہ واقعی حیران ہوتے تھے کہ اچھا بچوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے. بچوں کو تو ضرورت ہوتی ہے. اب بہت سے جو مسائل آپ بڑوں میں دیکھتے ہیں وہ کافی سارے بچپن میں ہی سٹارٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. تو کچھ تو جینیٹک بھی انوالو ہوتی ہے, لیکن جینز الون از ناٹ انف. بعض کا انوائرمنٹ جس میں بچے گرو ہو رہے ہیں ان کو اگر آپ جینز کے ساتھ ملا دیں تو پھر بعض کا لوگوں میں مینٹل ہیلتھ ایشوز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب مثلاً اب دیکھیں کہ جو کچھ بیماریاں جیسے ADHD ہے, کافی ساری جینیٹک انوالومنٹ ہوتی ہے, پیرنٹس میں بھی شامل ہوتی ہے. لیکن کچھ بیماریاں ہیں جیسے ایگزائٹی ڈس آرڈر ہو گیا, ڈپریشن ہو گئی, تو اس میں جینز کے علاوہ انوائرمنٹ کا بھی بڑا رول ہے. جیسے اسکولوں میں بچے کیسے پڑھ رہے ہیں, بولنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, کیسے پیرنٹس ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, ان کی سختی ہو رہی ہے بہت زیادہ. تو آل دیز فیکٹرز میٹر. کیسے کیسے انسیڈنسز آ رہے ہیں, جیسے کووڈ آیا پچھلے دنوں میں, صحیح, بہت سارے لوگوں میں ایگزائٹی ڈس آرڈرز ڈیولپ ہو گئی, بہت سارا فیئر پھیلا ہوا تھا, بہت سارے بچے ہاؤس باؤنڈ ہو گئے, بہت سارے بچے اس کے بعد اسکول نہیں جا سکے, وہ اتنے خوف زدہ ہو چکے تھے. تو اس طرح کی بیماریاں بچوں میں پیدا ہو جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ADHD ہے تو یہ کس چیز کا ایبریویشن ہے اور اس کے بارے میں کچھ بتائیے. انگلش میں تو یہ بنتا ہی اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر. صحیح, ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ اردو میں بتانا چاہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ دھیان نہیں دیتا اور ٹک کے نہیں بیٹھتا. اگر آپ یاد کریں کہ جب ہمارے زمانے میں کچھ بچے کلاس میں جو بہت شرارتی ہوتے تھے, صحیح, ہر وقت ماریں پڑ رہی ہیں ان کو اور ہر وقت سزا مل رہی ہے, اگر اب میں سوچتا ہوں کہ وہ بچے بیسیکلی ADHD والے تھے. صحیح, اور ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے, ماریں بھی پڑ رہی ہیں, سزائیں بھی مل رہی ہیں, بیچارے اسٹرگل کر رہے ہیں کلاسز میں. تو وہ بچے اچھی خاصے ٹریٹ ہو سکتے تھے, لیکن چونکہ لوگوں کو ایجوکیشن اس وقت نہیں تھی وہ, لیکن اب لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہو گیا ہے. تو اب تو ہو سکتا ہے. اب تو ہو سکتا ہے. آج میرے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ہمارا ہیلتھ شو میں, آپ بچوں کی نفسیات کے ماہر ہیں.
آپ چائلڈ سائیکائٹرسٹ ہیں ڈاکٹر محمد کاشف صاحب. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا اپنے اندر کا بچہ زندہ رکھنا چاہیے، وہ جو بچہ جب تھا بچہ، یعنی آج بھی ہم حرکتیں ایسی کرتے ہیں، تو شاید بچپن سے کچھ اچھی بری چیزیں چلی آ رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب سے سمجھتے ہیں چلے ہم تو بڑے ہو گئے. اب جو آج بچے ہیں ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ماضی میں کلاس میٹس کا سوچتے ہیں کہ ہاں یار اس کو سزائیں ملتی تھی، اس کو مار پڑتی تھی، تو وہ ADHD جو ہے آپ نے کہا کہ جی اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسے پتہ چلے کہ کسی بچے کو یہ ہے ایز اے پیرنٹ ایز اے ٹیچر، اگر کسی کو ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں ان کے لیے؟ تو پہلے تو یہ ADHD کی جو ہے نا وہ 3 ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. صحیح. تو ایک تو ہے ان اٹینشن ٹائپ، جو کہ بچے دھیان نہیں دیتے. اوکے. وہ ایک ہے جو ہائپر ایکٹیو اور امپلسو ہوتے ہیں، وہ صحیح. ٹک کے نہیں بیٹھتے اور ایک دم بغیر سوچے سمجھے کام شروع کر دیتے. اور صحیح. کچھ بچے ہیں جن میں دونوں ہیں. اوکے. تو موسٹلی لڑکیوں میں جو ہے نا تو ان اٹینشن زیادہ ہوتی ہے، تو اور لڑکوں میں موسٹلی دونوں ہوتے ہیں، دونوں ٹائپس کے. صحیح. اکثر تو جن پہ جو بہت زیادہ سیویئر کیسز نہیں ہوتے تو وہ اسکول میں بعض کا پک ہو جاتے ہیں، تو ٹیچرز کو اکثر پتہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا تو کام ہے ڈیلی بچے پڑھا رہے ہیں، بچہ دھیان نہیں دے رہا، وہ کلاس میں باتیں کر رہا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ پیرنٹس کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں بھی آپ اپنے بچے کو دکھائیں کسی ڈاکٹر کو. صحیح. بعض کا پیرنٹس ناراض بھی ہو جاتے ہیں، بڑا سینسٹیو میٹر ہے بچوں کے لیے، تو ٹیچر سے لڑ بھی پڑتے ہیں. اب ٹیچر بھی بڑے سینسٹیو ہیں کہ وہ بتاتے بھی بڑے طریقے سے ہیں کہ جی آپ کا بچہ بہت سوشل ہے. وہ بیسیکلی یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے آپ کا بچہ بہت زیادہ باتیں کرتا ہے کلاس میں. صحیح. تو اور بعض کا آپ بچوں کو آپ لیٹس سی مال میں لے جائیں، گروسری سٹورز میں لے جائیں، آپ دیکھیں گے بچے بھاگ رہے ہیں، وہ آئلز میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چیزیں اٹھا رہے ہیں، ادھر سے اٹھا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں. وہ ہائپر ایکٹیو بچے ہوتے ہیں. صحیح. تو بعض کا ایسے بچوں کو پیرنٹس جو ہے نا ان کے لیے شاپنگ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ لے کے ہی نہیں جاتے ایسے بچوں کو. صحیح. وہ بعض میں جب وہ پیرنٹس تھکنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ڈاکٹرز کو دے اسٹارٹ سیکنگ ہیلپ، تو پھر وہ ہمارے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں. بعض کا ٹیچرز کی طرف سے ریفرل آ جاتا ہے کہ یہ بچے کو دیکھ لو. بعض کا پیرنٹس خود بیسیکلی کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض کا پیڈیٹیشین بھی ان کو لک آفٹر کافی کرتے ہیں، وہ ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ویسے تو جو بچے ہیں کھیلتے کودتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، ہے نا، تو اب کیسے پتہ چلے کہ نارمل والی ہے، مطلب بچہ ایکٹیو ہے، کھیل کود میں زیادہ ہے، یا ہائپر ایکٹیو ہے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے. اب آپ دیکھیں گے بچہ نارمل کود رہا ہے، کھیل رہا ہے، وچ از فائن. اب کچھ بچے ہیں وہ چھلانگیں مار رہے ہیں لیکن چوٹیں بھی لگ رہی ہیں، بازو ٹوٹ رہے ہیں بار بار. اب ایک دفعہ کہیں گے چلو ایک دفعہ ٹوٹ گیا، ایک دفعہ یہ انجری ہو گئی، لیکن اب بار بار ہو رہی ہے انجری. صحیح. میں نے ایسے بھی سیویئر کیسز لے گئے بچے وہ کھڑکیوں سے گر گئے ہیں، یا اللہ. اس کے اوپر لٹک رہے ہیں کھڑکی کے ساتھ، اور جناب ایکسیڈنٹ ہو گیا، دے جسٹ فال فرام دا ونڈوز. تو بھاگے جا رہے ہیں، اندھے بار بھاگے جا رہے ہیں، اور جا کے ٹکر ہو گئی کسی چیز سے، ہیڈ انجری ہو گئی. حد سے زیادہ مطلب ہر چیز جو ایکسیسو ہو جاتی ہے نا تو آؤٹ آف کنٹرول، تو بیسیکلی دیٹس ناٹ نارمل. تو بہت زیادہ ہے تو اس میں مشورہ کیا جا سکتا ہے. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر اس کا علاج کیا جائے تو کس طرح ہوگا؟ کیا باتوں سے، دواؤں سے؟ اگر نہ کریں تو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی، بہت اکثر تو اسکول میں جو ہے نا ٹیچرز آلریڈی انہوں نے میئرز لیے ہوتے ہیں ایسے بچوں کو پیرنٹس کے اٹینشن میں لانے سے پہلے. لائک انہوں نے بچوں کو آگے بٹھایا ہوتا ہے کلاس میں، ان کو بریک دے دیتے ہیں کہ جا کے انرجی بریکس لو جی، وہ جا کے سارے گراؤنڈ کے چکر لگا کے آؤ، بھاگ کے آؤ، یا ان کو ایکسٹرا ٹائم دے دیتے ہیں کلاس روم میں. اکثر ٹیچرز جو ہے وہ آلریڈی اس طرح کی اسٹریٹجیز انہوں نے اپنائی ہوتی ہیں. صحیح. لیکن جب وہ بات اس سے زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ پیرنٹس کو کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پیرنٹس کو بیسکلی ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے کہ جی آپ یہ کوئی اسٹرکچر روٹین رکھیں، بچے کے لیے آسانی ہوگا. لیکن اگر پھر بھی قابو میں نہ آئے تو پھر بعد میں دوائیاں دینی پڑتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہائپر ایکٹیو ہیں اگر بچے، تو دوسرے بچوں پہ بھی اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہوگا؟ کیا یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق بلنگ وغیرہ سے یا لڑائی جھگڑے سے بھی بنتا ہے؟ بالکل. ایسے اکثر آپ ADHD والے جو بچے ہوں گے ان سے سنتے ہیں کہ وہ دوست بڑی جلدی بنا لیتے ہیں، لیکن دوست ان کے چھوٹ بھی بڑی جلدی جاتے ہیں. اوکے. دے آر ویری سوشل، لیکن اب گروپ سیٹنگ میں باتیں بولے جا رہے ہیں، دوسرے کو موقع ہی نہیں دے رہے بولنے کا.
صحیح. اور بات بات پر اس کو ٹچ کر رہے ہیں, اس کے ہاتھ لگا رہے ہیں, تو دوسرے بچے پیچھے ہونا شروع ہو جائے. یار کیا مسئلہ ہے اس کو, مجھے باڈی اسپیس ہی نہیں دے رہا, وہ میرے اوپر چڑھے جا رہا ہے. کھیل میں بڑے اگریسو ہوں گے, بھاگے جا رہے ہیں, ٹکر مار کے نیچے گرا دیا. اب اس بچے کو تو پتہ ہی نہیں لگ رہا کیا ہو رہا ہے, لیکن دوسرے بچے افیکٹ ہو رہے ہیں. دوسرے بچے جن کو چوٹیں لگ رہی ہیں ان کی وجہ سے ان کے پیرنٹس کمپلین کر رہے ہیں تمہارا بچہ ٹھیک نہیں ہے, شرارتی کر رہا ہے, ان کو کچھ دکھاؤ. اس بچے کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے, تو اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے گھر میں بھی اسکول میں بھی. اس کے بیچارے کا سیلف اسٹیم گرنا شروع ہو جاتا ہے, وہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے یار میرے میں کیا خرابی ہے. صحیح. اور پتہ ہی نہیں اس کو کیا ہو رہا ہے. بھائی ایک تو سلسلہ یہ جو ہم نے شروع کیا ہمارا ہیلتھ شو کا, ماشاء اللہ آج یہ ہمارے چھٹے ڈاکٹر صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کی اسپیشلٹی کے حوالے سے آج جو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں, آپ بچوں کی نفسیات کے ماہر ہیں. ڈاکٹر محمد کاشف صاحب چائلڈ سائیکائٹرسٹ ہیں سری میں. تو جب ہم نے سوشل میڈیا پر بھی یہ پوسٹ کیا تو ہرسمرن سنگھ جی ہیں, سجاد حسن ہیں, جینک سہوتا جی ہیں, جسوندر کمن جی ہیں, اور ڈاکٹر نوین طالب صاحبہ. بہت شکریہ جی اس سلسلے کو پسند کرنے کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ سوشل میڈیا اتنے کام کی چیز ہے, ویسے یہ سارے ہم سے سوشل میڈیا کے ذریعے جڑے ہیں, لیکن سوشل میڈیا کے کچھ خطرات اور خدشات بھی ہیں. جیسے آسٹریلیا میں بھی انہوں نے کہا بھائی اب تک کا سخت ترین قانون پاس کیا ہے کہ 16 سال سے عمر کم ہوگی تو بچوں کو سوشل میڈیا سے دور رکھیں گے, یوز نہیں کرنے دیں گے. ابھی کچھ مہینے لگیں گے, سال بھر کہہ لیں اس کو باقاعدہ نافذ ہونے میں. لیکن شو میں آگے بڑھ کر کچھ سوشل میڈیا کی بھی بات کریں گے, کیونکہ اسکرینوں کے اس پار کم اور بچے اس پار زیادہ پائے جاتے ہیں. فی الوقت تو ہم جاری رکھتے ہیں جو آپ نے ADHD کا ذکر کیا, اور آپ نے بتایا کہ جی اٹینشن ڈیفیسٹ ہے, ہائپر ایکٹیویٹی ہے. ان دو میں سے کچھ ایک یا دونوں کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے بچوں میں. ڈاکٹر صاحب اگر کسی بچے میں ہے یہ, اب اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے, اور ان کیس نہ ہو پائے کسی کی ٹریٹمنٹ تو پھر پیچیدگی کوئی کمپلیکیشنز اس کی وہ کیا ہے؟ تو اب ٹریٹمنٹ میں جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ چیز جو پہلے پیرنٹس کی ایجوکیشن ہی بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح. اب بچوں میں تو ADHD ہے, اب چونکہ اس میں جینیٹک کمپوننٹ بھی انوالو ہے, تو بعض کا پیرنٹس میں بھی ADHD ہوتا ہے, تو ان کے لیے بعض پیرنٹس کے لیے جو بچہ کر رہا ہوتا ہے وہ نارمل لگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح صحیح. تو اب بعض کا ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی یہ اٹس اے کنڈیشن. آپ دیکھیں دوسرے اسکول والے کتنے کمپلینس کر رہے ہیں, بجائے اسکول کو بلیم کرنے کے لیے وہ لوگ بچے کو طرف دھیان دیا جائے, ان کی ٹریننگ کی جائے, ان کو ٹریٹ کیا جائے. اب کچھ بیہیویئر انٹروینشن اسٹریٹجیز بھی ہیں, جیسے ایک BC چلڈرن ہاسپٹل نے ایک ویب سائٹ بھی لانچ کی ہوئی ہے کال rollingwithadhd.ca. اس میں بہت ساری بیہیویئر انٹروینشن اسٹریٹجیز فار پیرنٹس اور چھوٹے بچوں کے لیے اور پھر ٹین ایجرز کے لیے اس میں مینشن کی ہوئی ہیں. لوگوں کو ضرور وہ چیک کرنی چاہیے. عام لوگوں کے لیے بھی وہ بڑی اچھی یوزفل اس میں ایڈوائس لکھی ہوئی ہے. rollingwithadhd.ca. ٹھیک ہے نا. تو اب بعض کا بیہیویئر انٹروینشن اسٹریٹجیز کے بعد آپ دیکھیں جی اب دوائی کی باری آ جاتی ہے. اکثر تو لوگ ڈر جاتے ہیں وہ دوائی دینی ہے بچے کو, تو لیکن بعض کا دوائی دینا ضروری پڑ جاتا ہے. تو پیرنٹس کو پہلے ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. اگر پیرنٹس ڈر جائیں تو ہم کو ناراض تو نہیں ان سے ہوتے, تو لیکن ہم ڈور اپنے اوپن رکھتے ہیں کہ دوبارہ آ جائے کوئی کوشچن پوچھنا ہے, پھر آ جائے کوشچن 10 دفعہ کوشچن پوچھ لے, 100 دفعہ کوشچن پوچھ لے, لیکن ایونچولی اگر وہ ٹریٹ کر دیں تو بچے کا فیوچر سیو ہو جاتا ہے. صحیح. اب اگر آپ نہ ٹریٹ کریں اس کو, اب اس کو نہ ٹریٹ کریں تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں اسکول میں پیچھے رہنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر اسکول میں پیچھے رہنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ اسکول جانا چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہمارے نمبر ہی نہیں آ رہے, ہم سے پاس ہی نہیں ہو رہے, تو اسکول جانے کا کیا فائدہ. صحیح. اب جو ہائپر ایکٹیو والے جو بچے ہیں وہ جیسے کلاس میں شرارتیں کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, جب وہ ہائی اسکول تک پہنچتے ہیں تو ٹیچرز ان کو کلاس سے باہر نکالنا شروع کر دیتے ہیں جا کے باہر. اب جو وہ کلاس سے باہر رہ رہے ہیں تو وہ کن کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرے گا. وہ شروع ہو جاتے ہیں ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے جو آلریڈی کلاس سے باہر ہیں. صحیح. اور وہاں سے ایک اور روڈ شروع ہو جاتی ہے. کوئی ان کو ڈرگز آفر کر دیتا ہے, کوئی ان کو شراب آفر کر دے گا, کوئی کچھ آفر کر دے گا. تو وہ بچہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جیسے یہ لوگ میرے بہتر دوست ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹیچرز, کیونکہ ٹیچرز تو مجھے باہر نکال دیتے ہیں. کلاس میں جو بچے ہیں وہ بھی مجھے کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھو, کام کرنے دو, وہ بھی باہر نکال دیتے, وہ تو مجھے ریجیکٹ کر رہے ہیں, یہی لوگ میرے صحیح دوست ہیں. صحیح. اور وہاں سے ایک رانگ روڈ شروع ہو جاتی ہے. پھر وہاں سے آپ پھر بھی ٹریٹ نہ کریں, وہ
کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ امپلسو ہیں، ہائی رسک ٹیکنگ بیہیویئر، جلدی جلدی ریوارڈ چاہیے ان کو، تو اس طرح کے کام وہ شروع کر دیتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے بچوں کو ٹریٹ کرنا، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا ہے اس بات. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا تو مجھے سارا ایک ویژولائز جو کر رہا تھا، ایک فلم سی چل گئی. واقعی وہ بچہ تو یہی سوچے گا کہ جو باہر اس جیسے دوسرے ہیں اور جنہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ ایزی ٹارگٹ بھی ہے، اس کے ساتھ اندر تو برا ہو رہا ہے، بالکل باہر اس کو گھیر لو، اور وہ ایک نئے ٹریک پہ چڑھ گیا، پھر تو اوپر والا ہی جانتا ہے وہ کہاں تک جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ جو سننے والے ہیں، میں تو ان سے کہوں گا کہ بھائی ویسے جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں نا، اس پہ ہم کئی مرتبہ یہ بات دہراتے رہے ہیں کہ لوگ گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں، اسٹگما ہے، ٹیبو ہے، بات نہیں کرتے. لیکن کیجئے، کیونکہ ابھی چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہینڈل کر لیا تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، بالکل نہیں مسئلہ حل کیا تو پھر مسئلہ بہت بڑا بن سکتا ہے. اور خبروں میں ہم سنتے ہیں ڈرگز اور یہ گینگز اور وائلنس، اتنا سب کچھ ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ADHD کا آپ نے بتایا، تو اب اس پہ تو نظر رکھیں گے، اور اس کے علاوہ بچوں میں کوئی جو آپ دیکھتے ہوں، جو آپ کی پریکٹس میں کامن ہو، یا جن کے بارے میں آپ بات کرنا چاہیں کہ بچوں میں اور نفسیات کے کیا مسائل ہیں؟ بچوں میں ایگزائٹی ڈس آرڈرز بڑے Anxiety. کم، اوہ، لائک اب یہ سٹارٹ شروع سے ہی ہو جاتے ہیں. لائک بچوں اسکول جانے سے ہی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سپریشن ایگزائٹی پہلے پری اسکول میں، کنڈر گارڈن میں رونا دھونا چل رہا ہے. شروع میں 2-3 دن 4 دن ہفتہ تو چلو نارمل ہے، صحیح. لیکن وہ مہینہ بعض کو سال 2 سال وہ ختم ہی نہیں ہو رہے. سیپریشن ایگزائٹی، رونا دھونا چل رہا ہے بچے کا، ادھر سے پیرنٹس بھی رو رہے ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں. اسکول جانے سے پہلے رات کو بچے کو پیٹ میں درد ہو رہی ہے، وہ بالکل. بیچارہ اس کو نیند نہیں آ رہی، صبح وہ اس کو پیٹ میں درد ہو رہی ہے، الٹیاں کر رہا ہے صبح اٹھ کے. ایک عجیب اسٹریسفل سا انوائرمنٹ بنا ہوتا ہے. صحیح. وہ سیپریشن ایگزائٹی ہو رہی ہے جناب جانا. پھر جیسے جیسے بچے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں، دوسرے نئے ان کو پریشانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. ان کو لگنا ہے ان کو ڈیتھ کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ لائف ختم ہو جائے گی. ایکسیڈنٹس کی وریز آنی شروع ہو جاتی ہیں، پلین کریش ہونے شروع ہو جائیں گے، کوئی گھر میں کوئی بریک ان نہ ہو جائے. چھوٹے فیئرز ان کے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس سے نیند ان کی خراب ہو رہی ہے، ان کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ہیڈ ایکس ہو رہی ہے. وہ ڈر کے مارے ان سے کچھ کام نہیں ہو رہا، اسکول میں پرفارم نہیں کر پا رہے. پھر سوشل ایگزائٹی بہت زیادہ ہے کہ دوسرے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. خاص طور پہ جیسے جیسے بچے ٹین ایج کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، سوشل ایگزائٹی اتنی زیادہ ہے. ہر بچے کو یہی لگ رہا ہوتا ہے دوسرا میرے بارے میں سوچ رہا ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ وہ مجھے جج کر رہے ہیں. وہ بیچارے بچے ڈر کے مارے نکل نہیں رہے. کچھ بچے تو اسکول جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ سب لوگ مجھے ہی جج کر رہے ہیں، ہر بندہ میری طرف دیکھ رہا ہے، میرے اوپر ایک اسپاٹ لائٹ پڑی ہوئی ہے. اور جناب اس کی وجہ سے ان کو ایگزائٹی اٹیکس ہو رہے ہیں، اسکول میں نہیں جا رہے. اب اسکول نہیں جا رہے تو پڑھائی متاثر، صحیح. پیرنٹس پریشان، بچے بھی پریشان، ان کی لائف خراب ہو رہی ہے. کئی سال ایسے بچے ہیں جو ان کو میں نے دیکھا ہے 3-3 4-4 سال اسکول ہی نہیں گئے، اسی وجہ سے اسی وجہ سے کہ سوشل ایگزائٹی اتنی زیادہ ہے، وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کسی کو کہو تو ہم پہ دھیان نہیں دیتا، اور ایک دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ لگتا ہے کہ ہر کوئی ہم ہی کو دیکھ رہا ہے، ہم ہی کو جج کر رہا ہے نا، ہم ہی اسپاٹ لائٹ میں ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ انسٹاگرام وغیرہ سے بھی یہ کمپیریزنز اور یہ سارا کچھ بہت بڑھ گیا ہے نا، بالکل کہ میں ایسا ہوں وہ تو ویسے ہیں. حالانکہ انسٹاگرام پہ تقریباً لوگ وہی ڈالتے ہیں جو تھوڑا بڑھا چڑھا کر ہوتا ہے نا، اور ہم اپنی ریئل لائف کو اس سے کمپیئر کر کے مشکل میں پڑ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے سیپریشن یہ جو ذکر کیا، یہ کیا گھر سے سیپریشن ہے کہ اسکول میں جا رہا ہوں تو پیرنٹس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، گھر کا کمفرٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ بالکل. اچھا، وہ گود چھوڑ کے نہیں جانا، وہ گود چھوڑ کے نہیں جانا. اچھا یہی ہوتا ہے، یا اس کو اسکول میں بھی کوئی ایشوز ہوتے ہیں یا دکھتے ہیں کہ یار یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا؟ لیٹس سی اب اسکول میں بھی اس طرح کے ایشو ہیں. فار ایگزامپل اسکول میں بلنگ ہو رہی ہے. صحیح. اب بچہ گھر سے جائے گا ہی نہیں، وہ کہے گا میری تو اسکول میں سب لوگ بلنگ کر رہے ہیں، صحیح. تو میں نے کیوں جانا ہے. اب وہ ڈر کے مارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. جیسی صبح ہوتی ہے اس کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ میں نے بلنگ کو فیس کرنا ہے. پھر اگین وہی پڑھائی کا مسئلہ. اب بعض بچوں کو لرننگ ڈسیبلٹی بھی ہوتی ہے، وہ پڑھائی میں پرفارم نہیں کر رہا، اگین اس کو پریشانی شروع ہو گئی ہے کہ جناب صبح آئے گی، جناب مجھے پھر جا کے اسکول جا کے پڑھائی کرنی ہے، پھر ٹیچر مجھے کہے گا کہ یہ تم نے کام نہیں کیا، تم پڑھائی نہیں کر رہے. دوسرے بچے اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور اس سے اچھا پرفارم نہیں ہو رہا، اس کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے.
وہ اکثر ایسے بچے دیکھیں جب چھٹیاں آتی ہیں نا اسکول کی وہ بہتر ہو جاتے ہیں. پھر جیسے اسکول سٹارٹ ہوتا ہے پھر وہ پریشان. وہ گھر کی وہ جناب دہلیز سے باہر ہی نہیں نکل رہے. وہ مشکل ان کو پڑی ہوئی ہے. لڑائی ہو رہی ہے گھر میں جناب کہ جناب چلو کھینچا تانی چل رہی ہے اسکول جانا ہے اسکول جانا ہے. بچہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں جانا. لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بچے کو کوئی مسئلہ ہے اس مسئلہ وجہ سے ہے وہ نہیں جا رہا. اس لیے نہیں جا رہا. بھائی ڈیل کارنیگی کی کتاب ہے ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل. اس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کا نام جو ہے نا وہ دنیا کا سب سے میٹھا اور اچھا لفظ ہے. کوئی مجھے میرے نام سے پکارے, آپ کو اپنے نام سے پکارے, کتنا اچھا لگتا ہے. پیار سے گھر والے نک نیم بھی رکھ دیتے ہیں. لیکن دنیا والے کبھی کبھی عجیب و غریب ناموں سے بچوں کو پکارتے ہیں. وہ نام کبھی کبھی چپک جاتے ہیں, انسان کی پرچھائی بن جاتے ہیں, پرسنالٹی پہ چپک جاتے ہیں. ریڈ ایف ایم وینکوور سے ہمارا ہیلتھ شو میں آج جو بچوں کی نفسیات کے ماہر ہیں چائلڈ سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر محمد کاشف صاحب, ڈاکٹر صاحب سیما احمد صاحبہ ہیں. تو ان کا یہ سوال کہ یہ جو بچوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں, کبھی کبھار تو چلو بچپن میں تو پپو شپو صحیح ہے, بڑے ہو کر ان کو ذرا عجیب بھی لگتا ہے, وہ چاہتے بھی نہیں کہ دوسروں کو پتہ چلے میرا نام ہے. کئی مرتبہ عجیب عجیب ناموں سے, باڈی کے حوالے سے, رنگت کے یا کسی بھی حوالے سے اس کو اونٹ پٹانگ ناموں سے پکارا جاتا ہے. بالکل بالکل. تو اس کے کیا اثرات ہیں بچوں پہ, اور کس طرح سے ہم بچوں کو اس سے محفوظ کریں یا ان کو سمجھائیں کہ خیر ہے, کس طرح وہ فیس کریں اس کو؟ اب دیکھیں جی یہ جو بچوں کو نام سے پکارا جاتا ہے, ہم جس کلچر میں سے آئے ہیں وہاں پہ تو بہت کامن ہے. صحیح. کسی کو کالا کہہ دیا, موٹا کہہ دیا, اور ٹنگڑا کہہ دیا. اٹس کنسیڈرڈ ایز شغل میلہ. صحیح. لیکن اٹ ہیز اے ٹرومیٹک افیکٹ آن کڈز. اب وہ ٹراما جو ہے نا, اب اتنا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہی ہوگا تو بچے کو ٹراما ہوگا. وہ ٹراما کوڈ بھی وہ بچے کی پرسیپشن کیا ہے, اس چھوٹے چھوٹے لفظوں سے بھی بچوں کو ٹراما ہو جاتا ہے. صحیح. اب وہ ساری عمر اس کو یاد رہتا ہے یار مجھے یہ کہا گیا تھا, مجھے یہ کہا گیا تھا. اور ساری عمر اس کو جب بھی کوئی اس نام سے کوئی پکارتا ہے یا وہ سنتا ہے نا, اس کو اپنی پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ یار مجھے بھی کس طرح لوگوں نے کالا کہا تھا, یا مجھے اسی طرح کسی نے کہا تھا وہ ٹھینگڑا اور یہ فلاں یا ٹمکان. اس طرح لوگوں کے کافی ٹراما ہو جاتا ہے. یہ اگین ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے. اسکولوں میں کوشش تو کرتے ہیں ٹیچرز وغیرہ اس کو پریونٹ کرنے کے لیے, لیکن امپاسبل ہے کہ بالکل روکا جائے. صحیح. لیکن گھروں سے بچوں کو سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے. صحیح. بچے گھر میں پریشان آتے ہیں, اگر پیرنٹس بھی اس کو سپورٹ نہ کریں, ان کے ڈسٹریس کو ویلیڈیٹ نہ کریں. ان کے لیے چھوٹی سی بات ہے, کسی نے کالا کہہ دیا, وہ کہتے ہیں اچھا کون سی بڑی بات ہے, ہاں ہاں ہنس کے گزار دیا. لیکن اٹس امپورٹنٹ فار دا کڈ. اس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی نے اس کو کالا کہہ دیا. صحیح. تو وہ بچوں کے ڈسٹریس کو ویلیڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے, ان کو ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے. بعض کا بچے آپ سے سولوشن نہیں مانگ رہے ہوتے, وہ آپ سے صرف یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے پیرنٹس نے ہمدردی کی ہے, ایکچولی مجھے اس نے سمجھا ہے. صحیح. وہ اپنا بوجھ پیرنٹس کو حوالے کر کے دے موو آن. صحیح. تو پیرنٹس ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں, وہ دے کین کیری دوز برڈنس کہ بچے کا اسٹریس لے لیا ٹھیک ہے, اپنا برڈن کیری کر کے دے کین ہینڈل اٹ. پر وہ بچہ نہیں ہینڈل کر سکتا اگر وہ اپنے ساتھ اس کو کیری کر کے ہر وقت پھرتا رہے گا. وہ کسی نے نہیں اس کو بات سنی, کسی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. یعنی سب سے پہلا تو جو سائیکائٹرسٹ ہے بچوں کو پیرنٹس ہے. بالکل. ہے نا, یعنی ان کا جاننا سب سے ضروری ہے. آپ سے سنیں, سمجھیں, سیکھیں, یا جو بھی اور ماہر نفسیات ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں جو ہیلپ کر سکتے ہیں اس میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک جو بات ہوئی کچھ دیر پہلے ہم نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا تھا, اور ٹاپکس پہ بھی ہم جائیں گے, لیکن سوشل میڈیا کا جہاں پر بہت سارے فائدے ہیں نا, اتنی ساری انفارمیشن ہے, کنیکشن ہے سب سے, لیکن پھر وہ اسکرینز کے ساتھ چپک جانا بچوں کا, اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا. جیسے آسٹریلیا کا بھی ذکر ہوا تھا کہ وہاں ایک قانون پاس کیا پارلیمنٹ نے کہ بھائی 16 سال سے کم عمر کے بچوں کو چلو سال بھر لگے گا, مگر یہ کہ ان کو یوز نہیں کرنے دیں گے. تو یہ آپ کتنا بڑا اس کو چیلنج, تھریٹ یا مسئلہ دیکھتے ہیں, جو پیرنٹس آتے ہیں اس حساب سے بھی اور آپ کے اپنی رائے میں بھی؟ آپ یاد ہوگا جب بچپن میں ہمیں ایک مضمون آتا تھا سائنس کے کرشمے. صحیح. ہم اس میں پہلے سائنس کے فوائد بتاتے تھے, پھر اس کے بعد اس کے نقصانات بتاتے تھے. یہ بھی ویسے ہی ہے. ہر کوئی نئی چیز آتی ہے, ہم سب اس کے فوائد بتا رہے ہوتے ہیں. انسٹاگرام, فیس بک, سوشل میڈیا, ایوری بڈی سو امپریسو. آج کل اے آئی کا بڑا رواج ہے. بالکل. اب جب اس کا نیگیٹو افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر لوگ اس کی طرف آنا شروع ہو, یار اس سے تو نقصان بھی ہو رہا ہے. بالکل. اب ڈیجیٹل بولنگ بھی ہے ایک. پہلے تو ہوتا تھا نا کہ بچے اسکول کا کام اسکول میں ہی چھوڑا ہے, جو اسکول میں بولنگ ہوئی اسکول میں ہی ختم ہو گیا, گھر آ کے آرام سے بیٹھ گئے. صحیح.
चलो एक ब्रेक मिल गया. अब वो ब्रेक भी नहीं मिल रहा, बच्चे घर पे आ रहे हैं, दे आर स्टिल कनेक्टेड. बिल्कुल. उस पे वो जो बच्चा उसको स्कूल में बुलिंग कर रहा था, वो बच्चा उसको सोशल मीडिया में भी बुलिंग कर रहा है. ऑनलाइन भी चल रही है. वो ऑनलाइन भी चल रहा है और वो आगे फैल भी रहा है. और वो बच्चा घर आके देख रहा है, वो खोलता है, उसको ये अंदर से एक ड्राइव मिलती है, यार मैं देखूँ तो सही क्या कहा, मैं देखूँ सही दूसरों लोगों ने क्या रिस्पांस किया, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. सही. अब वो चेक करता रहता है. अब सारा सारा दिन बैठे वो सोशल मीडिया पे यही चेक कर रहे होते हैं बास का, तो कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है. लेकिन इसके अलावा सोशल मीडिया में बास का रील्स आ रही हैं, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग रील्स हैं. ऑनेस्टली बास का तो मैं भी इसका शिकार हुआ, तो रात साहब बैठा मैं यही देखता रहता हूँ. कोई मैंने मूवी नहीं देखी होगी, कोई मैंने प्रोग्राम नहीं देखा, का बैठा सिर्फ रील्स में 3-4 घंटे गुजर गए हैं. सही. अब आप 3-4 घंटे आपने गुजार दिए हैं, तो पढ़ाई का टाइम कहाँ गया भाई. अब 3-4 घंटे आपने फ़ोन पे ही गुजार दिया, आप तो बाहर कमरे से ही नहीं आए. सही. और फैमिली के साथ खाना किसने खाना है. बाज़ का बच्चे इतने बिजी हैं वो बाथरूम भी नहीं जाते. मैं कुछ पेरेंट्स से उनकी स्टोरी सुनता हूँ और बच्चों का पेशाब अपने उनके कपड़ों में ही निकल जाता है. उनका आखिरी वक्त तक रोक के बैठे होते हैं क्योंकि वो दे डोंट वांट टू लीव. सही. और फिर आखिर वक्त तो वो भागे जा रहे हैं बाथरूम में और लीकेज हो रही है. इट्स हैज़ गॉन बियॉन्ड सर्टन लिमिट्स. थोड़ी सी मतलब रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस अच्छे होते हैं लाइफ में, दैट कीप्स पीपल इन चेक. तो अब स्कूलों में बीसी में मेरे में स्कूलों में फ़ोन पे पाबंदी है, ऑल्दो के इट्स नॉट फुली इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली. लाइक लोग यूज़ कर रहे हैं, मेरे बच्चे को ये मसला है, मेरे बच्चे को ये मसला है, इसलिए यूज़ करने दिया जाए. ठीक है, उसको आप प्रोडक्टिवली यूज़ करें अपने सोशल मीडिया को एजुकेशन के लिए, कोई नई इन्फॉर्मेशन के लिए. मैं सोशल मीडिया के अगेंस्ट नहीं हूँ. आई थिंक पीपल शुड यूज़ इट, लेकिन एक लिमिट है. आप उसको एंजॉयमेंट के लिए भी यूज़ करें, आप दूसरों फ्रेंड से कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ करें, लेकिन एक लिमिट है. खाना भी खाएं, रात को टाइम पे सो भी जाएं. सही. बिल्कुल. अब आप रात के 2 बजे बैठे हैं सोशल मीडिया देख रहे हैं, मतलब अब जब रात को सो ही नहीं रहे तो फिर सुबह को उठ के स्कूल कैसे जाएंगे. सही. डॉक्टर साहब, ये जिस तरह आपने बताया जैसे स्क्रीन है उस पे वो हुक हो गए, एडिक्ट हो गए एक तरह से ना. अच्छा, दूसरा बच्चों में मतलब ज़ाहिर है हर बच्चा अलग है, लेकिन कुछ जनरल ऐसी कुछ निशानियाँ जो पेरेंट्स या टीचर्स या हम और लोग भी देख सकते हैं कि यार इस बच्चे में ये तब्दीली आ रही है, क्या पता इसको कोई मसला हो. तो ऐसी कोई अलार्मिंग साइंस अगर आप कुछ बताएं कि जिस पे हम नज़र रख सकें. चलो सोशल मीडिया हो सकता है, उसके बाद सोशल मीडिया ऑनलाइन बुलिंग हो रही हो, है ना, और बड़ों को पता नहीं है, बट ऐसी कोई चीज़ जो हम सोचे कि यार अगर ये हो रहा है बच्चे के साथ इसके बिहेवियर में, तो हम इसका मतलब है कि कुछ चेक करें. देखिए जी, कोई भी चीज़ नॉर्मल से हट के अगर बच्चा कर रहा है ना, सही, तो पेरेंट्स को उसको अवेयर होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अब बच्चा रेगुलरली खा रहा है, अब एक वक्त का खाना मिस हो रहा है. भाई क्यों मिस हो रहा है भाई. सही. बच्चा कमरे से बाहर नहीं निकल रहा, कमरे में ही बैठा है, भाई क्यों नहीं निकल रहा भाई. तो पूछ ही लो बच्चा क्या मसला है. बच्चे बास का बताते हुए भी डरते हैं, स्पेशली टीन एजर्स वगैरह, लेकिन आप बच्चों को सपोर्टिव रिलेशनशिप हो बच्चों के साथ तो बता देते हैं आपको बास का. तो कोई भी चेंज इन द बिहेवियर छोटा सा भी हो पता लग जाता है. स्कूल में अचानक मार्क्स गिरने शुरू हो गए हैं, बच्चा 90% परफॉर्म कर रहा था, अचानक 80, 70, 60 फेल. भाई क्यों भाई, कुछ ना कुछ तो हुआ है ना. सही. तो चेक तो करो भाई, कोई मॉनिटर तो करो. आजकल सोशल मीडिया पे एक्सप्लॉयटेशन भी बड़ी हो रही है. बिल्कुल. इनअप्रोप्रिएट मटेरियल इज़ अवेलेबल. दूसरे लोग एडल्ट्स मुख्तलिफ दुनिया में बैठ के बच्चों को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, और बच्चे बेचारे उनके हाथ लग के अपनी इनअप्रोप्रिएट पिक्चर्स भी पोस्ट कर देते हैं, और फिर वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं. बच्चे बेचारे डर जाते हैं, और फिर उनको वो डरा रहे हैं कि अगर तुमने किसी को बताया तो हम ये सारी पिक्चर्स दुनिया में रिलीज़ कर देंगे. वो बता भी नहीं सक रहे, और पुलिस केसेस हो गए ऐसे. लेकिन बच्चों को बताना चाहिए पेरेंट्स को कि अगर इस तरह हो, पेरेंट्स को ख़ुद भी चेक करना चाहिए. अक्सर स्कूलों में आप आजकल इंटरनेट के वो जो हेल्थी यूज़ ऑफ इंटरनेट बताया जाता है आजकल. सही. लेकिन पेरेंट्स को ख़ुद भी चेक करके रखना चाहिए कि क्या हो रहा है भाई, इस चीज़ को देख रहे हैं. आजकल नई फ़ोन डिवाइसेस में रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, किस तरह का मटेरियल आप देख सकते हैं. आईफोन लोगों के पास बहुत है, उसमें स्क्रीन टाइम भी है. आप ख़ुद स्क्रीन टाइम लगा सकते हैं बच्चों का, इस टाइम के बाद आपका फ़ोन बंद हो जाएगा. सही.
10 بجے بند ہو جائے، 9 بجے بند ہے، جو بھی آپ کا ایکسیپٹیبل ٹائم ہے، بچہ سو جائے اس کے بعد. تو آپ اسکرین ٹائم لگا دیں، لیکن بچے سے پہلے بات کر لیں، بھائی میں یہ کرنے لگا ہوں. صحیح. بجائے ایک دم بچے کے لیے سرپرائز ہو کہ میرا تو فون ہی بند ہو گیا. تو پہلے بات بھی کر لیں نا، رول لگانے سے پہلے بچے سے ڈسکشن کر لیں گے، بھائی یہ ہو رہا ہے تو میں یہ لگا رہا ہوں. کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ. ریڈ ایف ایم سنتے ہیں، ہمارا پاکستان سنتے ہیں، ہمارا ہیلتھ شو سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. ہر جمعرات کو اب 9 سے 10 بجے تک ڈاکٹر صاحب یا ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہمارا ہیلتھ شو پہ ہم ڈاکٹر صاحب کی اسپیشیلٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آج ہماری خوش نصیبی کے بچوں کے نفسیات کے ماہر چائلڈ سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر محمد کاشف صاحب جو سری میں ہوتے ہیں، آج ہمارے ساتھ ریڈ ایف ایم پہ ہیں. اور بہت ساری باتیں ہوئی، خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ADHD کے حوالے سے بات کی، بلینگ کے حوالے سے بات کی، پرورش کے حوالے سے، انزائٹی، بہت ساری باتیں. تو یہ عائشہ صاحبہ کا ایک سوال ہے. سب سے پہلے تو السلام علیکم لکھتی ہیں. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ لکھ رہی ہیں کہ بچے کو اگر کوئی اسکول میں مارے یا بلی کرے تو کیا اس کو واپس مارنا یا بلی کرنا چاہیے؟ کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ یہ بڑا اچھا اور مشکل سوال ہے یہاں کے لاز کے حساب سے. کہ پہلے تو وہ ہے کہ بچے سے بھلے بات تو کر لینا کہ کیا مسئلہ کیا ہوا ہے، کہ کس کا قصور ہے. اسکول سے بات کریں، اسکول کاؤنسلر سے پتہ کریں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے. جس نے مارا کیا پتہ اس بچے کو بھی کوئی مسئلہ ہو. صحیح. تو جو میں نے جیسے ADHD والے جو بچے ہوتے ہیں، بعض کا دے آر ویری اگریسو، بعض کا اس بچے کو خود ہیلپ کی ضرورت ہو. صحیح. بجائے اور مارنا شروع کر دے کوئی جا کے بدلہ لینے کے لیے، اس کو چاہے کسی اور چیز کی ضرورت ہو. لیکن یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ فار یور سیلف. ٹاک ٹو دا ٹیچر، ٹاک ٹو دا اسکول کاؤنسلر. پچھلے دنوں ایک میڈیا میں ایک نیوز بھی آئی تھی جس میں ایک بچی کو کافی سارے لوگ مار رہے تھے اور اس کی ویڈیو بنا کے انہوں نے پوسٹ کر دی تھی. تو بعض کا پولیس کیس بھی بن جاتا ہے. لیکن آپ پہلے اسکول والوں سے بات تو کریں نا کہ کیا مسئلہ کیا ہوا ہے. مطلب اس بات کو سیریسلی لینا ہے، اسٹینڈ لینا ہے. بالکل. اور اس پہ بات کرنی ہے. ہو سکتا ہے اپنا بچہ یا کیا پتہ سامنے والے بچے کو بھی ہیلپ کی ضرورت. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو جیسے سوشل میڈیا کی بھی بات ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ انزائٹی ڈس آرڈرز یا اسکول کے حوالے سے بات کیا آپ نے، یہ پیرنٹنگ میں کئی مرتبہ پیرنٹس کو بڑی شکایت ہوتی ہے بچوں سے. اب وہ تو بچوں سے جا کے کوئی پوچھے کہ پتہ نہیں بچہ ماں کو تنگ کر رہا ہے یا ماں بچے کو تنگ کر رہی ہے، جیسے کھانے پینے کے حوالے سے ہے نا، کہ اور بہت سی اور ایسی چیزیں ہیں جس میں شاید آپ کچھ ٹپس دے سکیں پیرنٹنگ کے حوالے سے، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچہ یہ کام کرے یا نہ کرے. اس میں مختلف چیزیں ہیں، ہائیجین کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے. تو کچھ جنرل اگر آپ ٹپس دے سکیں کہ یار یہ ہیں کہ اس حساب سے پیرنٹنگ کریں گے تو آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، بچہ بھی کوآپریٹ کرے گا، تربیت بھی اچھی ہو جائے گی. صحیح. دیکھیں جی، دیر از نو سچ تھنگ ایز اے پرفیکٹ پیرنٹنگ. صحیح. ٹھیک ہے نا. میں بھی پیرنٹ ہوں، لیکن میری پیرنٹنگ میں بہت ساری خرابیاں ہوں گی. اگر میں بچوں سے اپنے پوچھوں گا تو وہ 150 نکال کے خرابیاں بتا دیں گے مجھے. لیکن فرسٹ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا، بچوں کی بات سنیں. صحیح. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ بچے کو آپ مار کٹائی سے آپ ان کو سمجھائیں گے. تو وہ کسی ایک خاص سٹیج تک ہی آپ مار کٹائی کر سکتے ہیں. بچے جب ٹین ایجر میں آتے ہیں تو پھر آپ نہیں ان کو مار سکتے. تو ان سے ریلیشن شپ بالکل اسی طرح کا میں سمجھتا ہوں رکھنا چاہیے جیسے آپ ایک پالیٹکس دنیا میں کر رہے ہیں. چیک کریں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بات کرنے والی ہے، یہ بات کہنے والی بھی ہے کہ نہیں ہے. تو ان کے بھی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرے، زیادہ ان کی سنیں بجائے اپنی سنانے کے. اکثر پیرنٹس میں نے دیکھا ہے کہ دے آر آل ٹرائنگ ٹو فکس دا پرابلمس. وہ ان کی بات سننے کی کوشش نہیں کرتے. دے آر ناٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ہی از سیئنگ. دوسرا، رول ماڈلنگ از ویری امپورٹنٹ. صحیح. آپ خود تو پہلے رول ماڈل بن کے دیکھیں. جیسے آپ سوشل میڈیا کا آپ بتاتے ہیں، بچوں کو ہم شکایت کر رہے ہیں سارا دن فون پہ بیٹھے رہتے ہو، اور خود ہم فون پہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. ہم خود کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ فون بھی دیکھ رہے ہیں. ہم خود رات 3 4 بجے تک نیٹ فلکس کی سیریز دیکھ رہے ہیں، اور بچے کو کہہ رہے ہو کہ تم کیوں دیکھ رہے ہو بھائی. اور بعض کا ہم فار سم ریزن ہم پیرنٹس کسی حال میں بھی بعض کا خوش نہیں ہوتے. اگر بچہ کھیل رہا ہو تو کیوں کھیل رہے اتنا زیادہ. اگر نہ کھیل رہا ہو تو پھر پوچھنا شروع کر دیتے کہ کیوں نہیں کھیل رہے. کھیلتا کیوں نہیں. صحیح. یو ہیو ٹو اسٹے سم ویئر ان دا مڈل، جس میں آپ بچے کی نیڈس کو بھی ان کا بھی خیال رکھیں اور ان کو نگلیکٹفل بھی نہ کریں. ڈاکٹر صاحب، یہ جاتے جاتے ہمارے پاس تقریباً اب 1 منٹ ہے، تو جو آپ سننے والوں دیکھنے والوں سے کچھ کہنا چاہیں جاتے جاتے پلیز وہ فرمائیے گا. دیکھیں جی، میں یہی کہوں گا کہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن جاری رکھیں. اگر بچہ آپ سے ناراض بھی ہو جائے، غصے میں بھی آ جائے، تب بھی کمیونیکیشن رکھیں. دے ول آلویز کم بیک ٹو یو. کمیونیکیشن مسٹ ہے.
اٹس ویری امپورٹنٹ. اور جو آپ نے کہا سنانے سے زیادہ سنیں. سنیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو میسج ہے نا اس کے ساتھ یوں ہم آگے بڑھیں گے کہ چونکہ شو آج کا ختم ہوا لیکن اگلی مرتبہ ضرور تشریف لائیے گا. ابھی سے آپ کو ریکویسٹ ہے اور انویٹیشن ہے کیونکہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں. بہت بہت شکریہ. تو بھائی آج ریڈ ایف ایم وینکوور پہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد کاشف صاحب چائلڈ سائیکیٹرسٹ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب پھر سے ایک بار بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. اور اسی کے ساتھ بھائی آج کا شو ہوا ختم. یوں ہی سنتے رہیے گا ریڈ ایف ایم. اب اگلے شو تک کے لیے شہزاد حسین کو اجازت دیجیے. سلام، نمستے، ست سری اکال، بائے.